اس ویڈیو میں ہم جس انسان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کو بدماشوں کی یونیورسٹی کا لقب دیا گیا۔ اس کی گینگ میں 500 سے 600 افراد کام کیا کرتے تھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خالد چٹا لاہور کے علاقے راوی روڈ پر پیدا ہوا۔ اس کا تعلق مغل برادری سے تھا اور یہ بچپن سے ہی ایک بہت غصے والا انسان تھا۔ اس کے غصے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے ایک اپنے ہی دوست کو قتل کر دیا۔ یہ راوی روڈ پر ہی پلا بڑھا اور وہاں ہی جوان ہوا۔ یہ سوتر منڈی لاہور میں پالش کا کام کیا کرتا تھا۔ وہاں کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا انسان ہوا کرتا تھا، بس غصے کا بہت برا تھا۔ جرم کی دنیا میں اس نے چھوٹے سے جگرے پر قتل کر کے رکھا۔ دوسرے قتل اس نے اپنے ہی ایک دوست کا کیا کیونکہ اس نے اس کے دوست چینے کی مہبری دی تھی۔ اس نے اپنے اس دوست کا قتل بہت ہی خطرناک طریقے سے کیا۔ اس نے اپنے اس دوست کے ٹکڑے کر کے دریا میں پھینک دیے تھے۔ اس کے بعد یہ کافی عرصہ جیل میں بھی رہا اور صلح ہونے کے بعد جیل سے واپس آیا۔ اس قتل کی وجہ اس کا سارے علاقے میں بہت رعب و دبدبہ بنا ہوا تھا۔ اس کے بہت بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ تعلق بھی بن گئے تھے اور اب اسے قانون سے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس کو الیاس جٹ اور بھولا سنیارا نے بہت استعمال کیا۔ بھولا سنیارا اس پر بہت اعتماد کیا کرتا تھا اور یہ دونوں ایک ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی دہشت پورے لاہور میں بڑھتی گئی اور یہ پورے پنجاب میں مشہور ہوتے گئے۔ جب بھولا سنیارا کو قتل کر دیا گیا تو سارا کام اس کے سر پر آ گیا۔ اس کی گینگ میں 500 سے 600 لوگ کام کیا کرتے تھے۔ اس کے شاگردوں میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جیسے کہ ناجی بٹ، ہمایوں گجر، خالد نانی والا، منیہا وغیرہ شامل تھے۔ خالد چٹا 100 سے زائد قتلوں میں ملوث تھا اور اس کی دہشت پورے پنجاب میں ہوا کرتی تھی۔ اس کے گروپ کا کنٹرول لاہور، سیالکوٹ اور گوجرانوالہ میں تھا۔ اس نے ببو خان کے مخبر کو بھی قتل کیا۔ جب وہ 1 سال بعد گھر سے بلٹ پروف جیکٹ پہن کر نکلا تو اس نے اس کی گردن پر بندوق رکھ کر برسٹ مار دیا۔ اس کی وجہ سے یہ اور بھولا سنیارا دوست بھی بنے تھے۔ اس نے ٹیپو ٹرکاں والا جو کہ لاہور کا پہلے سے نامی گرامی بدماش تھا اس پر بھی قاتلانہ حملہ کیا۔ اس حملے میں ٹیپو ٹرکاں والا کے 5 گارڈ مارے گئے مگر ٹیپو ٹرکاں والا بچ نکلا۔ اس کی اپنے علاقے میں اتنی دہشت بن چکی تھی کہ اس کے خلاف کوئی بھی FIR درج نہیں کرواتا تھا۔ یہ یاروں کا یار ہوا کرتا تھا اور دشمنوں کا دشمن۔ خالد چٹا کا تعلق جس کے ساتھ بھی بنا اس کو خالد چٹا کی جب بھی ضرورت پڑی تو یہ مدد کو فوراً پہنچ گیا۔ اس نے اپنے تعلقات کی وجہ سے بہت زیادہ قتل کیے۔ اس نے ایک اور بہت بڑا نام جس کو قتل کیا ریحان صدل تھا، جس کو ناجی بٹ کے بھائی کی مدد سے ڈاکٹر کے کلینک میں ہی قتل کروا دیا گیا۔ پنجاب کی ہسٹری میں خالد چٹا نے سب سے زیادہ قتل کیے۔ اس پر MNAs اور MPAs کے قتل کے مقدمات بھی درج تھے۔ وہ ایک بہت ہی مشہور محاورہ ہے کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے۔ اس کو اس کے ستیلے بھائی جس کا نام رفیق تھا اس نے خالد چٹا کو زہر دے کر اس کی بیوی سمیت گولیاں مار دیں اور خالد کی دہشت خالد کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ بعد میں اس کا قاتل بھائی دبئی بھاگ گیا اور خدا کی کرنی دیکھیے کہ وہاں وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔